یہ وہ وظیفہ ہے جس سے آپ کا کوئی رکا ہوا کام، کوئی آپ پہ مشکل اور نہ بھی ہو تو اللہ کی بے تحاشا رحمتیں۔ یہ جشن تو اللہ تعالیٰ مناتے ہیں، فرشتے ہوتے ہیں، تمام عالم پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں ان کے صدقے سے۔ اسپیشلی یہ ایفرٹ کریں، 11 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے، 11 11 11 درود شریف جو ہم اول و آخر پڑھتے ہیں نا، وہ اس کو ایک طرح سے ایسے ہے جیسے بائنڈنگ ہوتی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں ریحان حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل رنگ ناری۔ میرے ساتھ سائیکک ریڈر لالا رخ صاحبہ موجود ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ربیع الاول آنے والا ہے، سرکار کی آمد کا مبارک مہینہ جو ہے اس کی آمد ہے۔ تمام جو عاشقان رسول ہیں وہ گلیاں سجائیں گے، بازار سجائیں گے، اور آقا کی ولادت جو ہے وہ خوشی سے منائیں گے۔ لالا رخ صاحبہ سے جانیں گے کہ اس مہینے کے مناسبت سے ہم کون سے اعمال اور وظائف کر سکتے ہیں جن سے ہمارے گھروں میں برکت آئے، اگر کوئی کام رکا ہوا ہے تو وہ بھی حل ہو جائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مس کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، سرکار دو عالم ہمارے اللہ کے پسندیدہ نبی کی ولادت ہے تو اس پہ تو جشن بہت بڑا ہونا چاہیے۔ بے شک ایسے ہی۔ اب جیسے دیکھیں، ہم جب برتھ ڈے مناتے ہیں اپنے کسی بچے کی، پیارے کی، اپنے ہسبینڈ کی، بہن بھائیوں کی، تو ہم سب کو اپنے پسندیدہ لوگوں کو بلاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو۔ یہ جشن تو اللہ تعالیٰ مناتے ہیں، فرشتے ہوتے ہیں، تمام دنیا کے مسلمان صرف نہیں، تمام دنیا کے عالم پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں ان کے صدقے سے۔ تو اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم اسپیشلی یہ ایفرٹ کریں، اس مہینے میں سارے میں کوشش کریں، اگر آپ کی حیثیت بہت زیادہ نہیں ہے 2 لوگوں کو کھانا کھلا دیں، جمعرات کھلائیں، جمعہ کھلائیں۔ اس میں جو ہے نا کبھی بھی تمیز نہ کریں کہ جی آج تو جمعرات نہیں ہے، وہ مجھے بھول گئی کوئی، میں جمعرات کو ہی کھلانا ہے۔ نہیں، جمعہ ہے تو بھی کھلا دیں، ہفتہ ہے تو بھی کھلا دیں۔ غریب کو کھانا کھلانا سب سے بڑا ثواب ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلانا جو ہے وہ نیکی کا عمل ہے، وہ کسی بھی وقت آپ کھلا سکتے ہیں، کسی بھی وقت، اور کسی کو بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی۔ آپ کسی دن کھانا بنا کے، جیسے کباب اور روٹی ہوتے ہیں، یا ایسے تھیلیوں میں آپ بریانی گھر میں بنا لیں، 5 لوگوں کی بنا لیں، چاپرز میں ڈال کر آپ سڑک پہ جاتے ہوئے کوئی بھی دیکھیں لوگوں کو دے دیں۔ دیکھیں، ضروری یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو کھلائیں جو آپ کو جو گفٹ دے سکتے ہیں۔ ہم لوگ تو جی کیک لاتے ہیں، بڑی اہتمام کرتے ہیں اور ان کو کھلاتے ہیں جو خود بھی گھر میں کھا سکتے ہیں۔ جب ہم اپنے ہاتھ سے کسی کو کچھ بانٹتے ہیں تو اللہ ہمارے لیے 70 دفعہ، یہ اس کا وعدہ ہے، میرا نہیں۔ اللہ نے کہا تم 1 روپے دو گے، میں 70 روپے دوں گا۔ تم 1 بندے کو کھانا دو گے، میں تمہیں 70 دفعہ کھانا دوں گا۔ تم 1 نیکی کرو گے، میں تمہاری 70 نیکیاں گنوں گا۔ کتنا اجر ہے یہ مہینہ اگر ہم اس میں سمجھ لیں۔ ہم صدقے کے نام سے بہت ڈرتے ہیں پاکستان میں، کیونکہ ہمارے یہاں مولویوں نے یا عالموں نے، تو عالم تو خیر پڑھا لکھا ہوتا ہے، انہوں نے صدقے کے بارے میں بہت سی ایسی باتیں کی ہیں جو کہ آؤٹ آف ریلیجن ہے اور آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے۔ صدقہ، جی آپ اپنے سر کا صدقہ یوں کر کے اتار کے کسی کو دیتے ہیں تو آپ کی ساری بلائیں اس کو مل جاتی ہیں۔ نہیں، آپ نے اپنی بلائیں اتاری اور اس کو اس کی ضرورت کے لیے کچھ پیسہ دے دیا۔ میک اٹ پازیٹیو، یعنی کہ آپ کی بلائیں ادھر نہیں گئیں، ہاں وہ گر گئی۔ آپ کے بہن بھائی غریب ہیں آپ سے، آپ کے چچا کی بیٹی ہے، بیوہ ہے، ماموں کی بیٹی ہے، پھپھی کی بیٹی ہے، بیٹا ہے، غریب ہے، آپ نے بہن بھائی ہیں، صدقے کا اتنا بڑا بکرا لے کے آپ نے باہر کھلا دیا، آپ اس کو گوشت بھیج دیں، 6 مہینے اس کے بچے اور گھر والے گوشت کھاتے رہیں گے۔ سو یو نو اٹس اے ویری واسٹ فیلڈ۔ ایک تو یہ ہو گیا کہ صدقہ خیرات جو ہے یہ آپ نے کھلے دل سے کرنا ہے، کھل کے۔ اور اس کے علاوہ اور کون سے اعمال کیے جائیں ربیع الاول کے مبارک مہینے میں؟ کوشش کریں ہر نماز کے بعد 2 نفل پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے۔ درود ابراہیمی سب سے خوبصورت درود ہے، بہت زیادہ نہیں تو 11 دفعہ پڑھ کے ہر نماز کے بعد۔ اسپیسیفکلی کوئی وظیفہ بھی بتائیں گی؟ میں دیکھ رہا ہوں آپ نے نکال لیا اپنے گیلری میں سے۔ جی ریحان، میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ میں خود بھی یہ پڑھوں اور سب کو بھی یہ دوں۔ آپ کے توسط سے جا رہا ہے، دیکھیں اللہ آپ کے لیے بھی آسانیاں کرے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جس سے آپ کا کوئی رکا ہوا کام، کوئی آپ پہ مشکل اور نہ بھی ہو تو اللہ کی بے تحاشا رحمتیں۔ ربیع الاول میں نہیں، آپ اس کو ہمیشہ اپنی زندگی میں شامل رکھیں۔ یہ ایسے ہے جیسے ہر ہنڈیا میں نمک ڈلتا ہے، جی۔ تو یہ وظیفہ ایسا ہے اور اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ میری زبان پہ نہیں چڑھتا، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا غفور ہو، یا رحیم ہو، یا حنان ہو، یا منان ہو، یا دیان ہو، یا سبحان ہو، اور پھر درود شریف 11 دفعہ۔ 11 دفعہ میں اس لیے کہتی ہوں، اس وظیفے کو کو بھی 11 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے، 11 11 11 33 ٹائم جب چیز ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں گے ہمارے مذہب میں زیادہ تر چیزیں آڈ نمبرز میں ہمیشہ ہوتی ہیں، تو یہ 33 دفعہ بن جاتا ہے۔ تو یہ بہت، اس کا درود شریف جو ہم اول و آخر پڑھتے ہیں نا، وہ اس کو ایک طرح سے ایسے ہے جیسے بائنڈنگ ہوتی ہے، کتاب کے اس کو
पहुंचा के अशफाक अहमद ने बहुत प्यारा कहा था, ये अल्लाह को ख़त भेज रहे हैं हम, ये अल्लाह को हम एक रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। दुरूद शरीफ अव्वल व आखिर उसका लिफाफा है जो अल्लाह तक, और अल्लाह ने कहा है जब तुम दुरूद कहोगे तो मैं उसको इनकार नहीं कर सकता इंशाल्लाह। तो अब ये बताइएगा कि ये आपने बता दिया 11 मरतबा पढ़ना है, लेकिन कोई टाइम लिमिट भी है कि इस टाइमिंग में या किसी भी वक्त आप, या नमाज के बाद या नवाफिल के बाद, ये ज़रा आप क्लियर कर दीजिए। देखिए मैं ये समझती हूँ कि ज़िंदगी में मेरे लिए ख़ास तौर से हर एक अपना अपना है, सबसे खूबसूरत टाइम फजर के वक्त और मगरिब के वक्त। कोई भी ऐसा चीज़ जो आपके दिल के करीब है और आपको महसूस होता है कि मैंने अल्लाह से बहुत रिक्वेस्ट करनी है, तो ये 2 टाइम है जिसमें आपको ये उस नमाज के बाद यानी फजर के या मगरिब की नमाज के बाद पढ़ें। और कुछ वजीफ़े मखसूस दिए जाते हैं या तस्बीहां दी जाती हैं जो इशा के बाद। इशा के बाद क्यों? आपने सारे दिन का काम कर लिया, आप आराम से हो गए, रिलैक्स हो गए, अब आपने सिर्फ अल्लाह की तरफ पूरी तवज्जो करके, अपना पूरा ध्यान लगा के, तो उस वक्त करके और फिर आप बिस्तर पर लेट के आंखें बंद की और फिर भी अल्लाह की एक और तस्बीह उठा लें। एक तस्बीह को लगातार पढ़ते हुए उसका एक वज़न पैदा हो जाता है जो बाज़ दफ़ा आपके लिए हैवी भी हो सकता है, आपके लिए कोई काम में रुकावट भी आ सकता है। अल्लाह के कलाम में रुकावट नहीं है, लेकिन वो वज़न आपके बीच में ऐसे खड़ा हो जाता है। ठीक होगा, बहुत शुक्रिया मिस। अगर कोई क्यूरीज हैं आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। मिस लाला रुख का नंबर भी स्क्रीन पर मौजूद है। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।